بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق باہر سے آنے والے قبیلوں، مسافروں اور پردیسیوں کی خبرگیری کے لیے رات کے گشت پر نکلے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے کھجوروں کے باغات میں نکل آتے ہیں۔ مدینہ منورہ دو طرف سیاہ پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے، ایک کو مغربی حرہ اور دوسرے کو مشرقی حرہ کہا جاتا ہے۔ تیسری جانب کھجور کے خوبصورت باغ دور تک پھیلے ہوئے ہیں، شمالی جانب کھلا میدان ہے۔ اسی طرف سے مختلف سمتوں سے آنے والے لوگ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ راستے میں مدینہ کی مشہور وادی عقیق ہے، جس نے شعر و ادب میں بڑی محبوبیت اور مقبولیت حاصل کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باغات سے نکل کر شمال کی جانب مڑ جاتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اچانک دونوں کی نظر ایک تاجر قافلہ پر پڑتی ہے، جس میں مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آؤ آج رات ان کی پہرےداری کرے۔ دونوں حضرات رات بھر جاگتے اور نوافل پڑھتے رہے۔ اسی اثناء میں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آواز سن کر اس بچے کی جانب جاتے ہیں اور بچے کی ماں سے کہتے ہیں، خدا را اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں کو توجہ دلا کر اپنی جگہ واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز پھر سنی، پھر دوبارہ گئے اور ماں سے کہا کہ خیال رکھو اور اس بچہ کو سلا دو۔ ماں کو نصیحت کر کے اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ رات کے آخری پہر پھر بچہ رونے سے پریشان ہو گئے۔ بچہ کی ماں کے پاس آ کر کہا کہ تم اچھی ماں نہیں لگتی ہو، آج رات اس بچہ کو آرام نہیں ملا اور یہ روتا ہی رہا۔ ماں کو معلوم نہ تھا کہ یہ صاحب امیر المؤمنین ہے۔ اس نے غضبناک ہو کر جواب دیا کہ خدا کے بندے، تم نے تو آج ہمیں تنگ کر ڈالا، تم کو اس سے کیا سروکار؟ میں اس بچہ کا دودھ چڑھا رہی ہو اور وہ چھوڑ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے نرمی سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو اور آخر یہ زبردستی کیوں ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ ایسا میں اس لیے کر رہی ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ دودھ پیتے بچہ کو وظیفہ نہیں دیتے ہیں، صرف اسی وقت بچہ کا روزینہ مقرر کرتے ہیں جب وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا، اس کی عمر کتنی ہے؟ جواب دیا، اتنے ماہ کا۔ فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، جلدی نہ کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ نے بے حد متاثر و دل گرفتہ کیا۔ فجر کی نماز کے دوران آنسو جاری رہے۔ گریہ وزاری کی وجہ سے لوگ پوری طور پر قرأت نہ سمجھ سکے۔ سلام پھرتے ہی فرمایا، بدنصیب عمر کتنے مسلمان بچوں کے قتل کا سبب بنا۔ ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، جاؤ پکار پکار کر اعلان کر دو کہ اے لوگو، اپنے بچوں کا دودھ چڑھانے میں جلدی نہ کرو، ہم ہر مسلمان بچے کے لیے پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ اور ملک کے سارے علاقوں اور صوبوں میں اس بات کی منادی کرا دی گئی۔ یہ وہ خلیفہ اسلام ہے جنہوں نے ایک ہاتھ سے کسریٰ اور دوسرے ہاتھ سے قیصر کی سلطنتوں کو پاش پاش کر کے اسلام کی گود میں لا کر ڈال دیا، جن کے نام سے اس دور کی معروف دنیا لرز اٹھتی تھی۔ آئے دیکھیے کس طرح وہ رات کو پہرےداری کا کام انجام دیتے ہیں اور ایک بچے کے رونے پر 3 بار اس کی ماں کے پاس جاتے ہیں اور خوشامد کرتے ہیں کہ اسے سکون سے سلا دے۔ پھر عظمت انسانی کی اعلیٰ مثال ملاحظہ کیجئے، کیا ہم اس طرح کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ آئیے اس جیسی ایک اور اسلامی عظمت اور انسانی شفقت اور اعلیٰ اخلاق کی مثال ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج شب پھر حسب معمول خبرگیری کے لیے نکلے۔ مدینہ منورہ کے ایک کشادہ میدان سے گزر رہے ہیں۔ ناگاہ بالوں کا بنا ہوا ایک خیمہ ہے
اس کے اندر سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ خیمہ کے دروازہ پر ایک آدمی فکر و تشویش میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اس شخص کو سلام کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ جواب ملتا ہے بدوی ہے، امیر المؤمنین سے تعاون اور امداد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پوچھا خیمہ کے اندر سے یہ آواز و کراہ کیسی ہے؟ وہ بدوی نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ کہا کہ میاں اپنا کام کرو، ایسی بات مت پوچھو جس سے تمہارا واسطہ نہ ہو، جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت اور نرمی سے اصرار کر کے پوچھا، نہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ عورت کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہے اور درد ذہن میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی بڑی تیز رفتاری سے گھر واپس آ گئے اور اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ خدا نے تمہیں ثواب کا ایک موقع دیا ہے، کیا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہو؟ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ان سے اس بدوی کا حال بیان کیا اور پھر فرمایا اپنے ساتھ نومولود بچے کے لیے کچھ کپڑے اور عورت کے لیے تیل وغیرہ لے لو اور ایک پتیلی گے اور کچھ کھانے کا سامان بھی لے لو۔ اہلیہ سب سامان لے کر نکلیں تو آپ نے پتیلی اور سامان وغیرہ خود اٹھایا اور وہ ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ بدوی کے خیمے پر پہنچے، بیوی اندر داخل ہو گئی اور خود بدوی کے پاس بیٹھ کر آگ جلانے اور کھانا پکانے لگے۔ بدوی بیٹھا ہوا دیکھ رہا، اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے آواز دی کہ امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکے کی مبارکباد دیجئے۔ بدوی یہ سنتے ہی سناٹے میں آ گیا اور لرز کر دور جا کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر بیٹھو اور گھبراؤ نہیں۔ پتیلی اٹھا کر اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ عورت کو کھلا پلا دو۔ جب وہ کھا چکی تو امیر المؤمنین نے بدوی کے سپرد کی اور فرمایا کھلو کھا لو اور آرام کر لو، تم رات بھر جاگتے اور بے آرام رہے۔ امیر المؤمنین کی اہلیہ خیمہ سے نکلے تو آپ واپس ہونے لگے۔ اس بدوی کو سلام کیا اور فرمایا کل ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے تعاون کریں گے۔ جب وہ شخص امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اس کے بچے اور اس کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا۔ دنیا میں فرمان رواؤں اور حکمرانوں کی خدمت خلق اور مدد و تعاون کے اکا دکا واقعات مل سکتے ہیں، مگر اس جیسا واقعہ شاید ہی مل سکے کہ رات کی تاریکی میں شہر کے گوشہ و گلی میں سربراہ مملکت عوام اور قوم کی خبرگیری کرنے کے لیے اپنی نیند اور آرام حرام کرے، پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس سے داعیہ اور نرس کا کام اور خود باورچی کی خدمت انجام دے اور اس وقت تک آرام و سکون نہ لے جب تک اس گھر اور خیمہ میں رہنے والے کو آرام و سکون کی نیند سلا نہ دے۔